الرحمن الرحیم جنگ کا 39واں روز اور ایران کی اپنے دفاع میں سینچری۔ ایران نے کچھ معاہدوں کے اوپر امریکہ کی بارہا سفارش اور بارہا ریکویسٹ کے اوپر سیز فائر کیا ہے۔ وہ شرائط ہم آپ کو پڑھ کے سنانے والے ہیں اور جن پر ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر جناب علی اصغر صاحب موجود ہیں اور وہ اس پر اپنی تھوڑی نظر ثانی کریں گے۔ جن شرائط کے اوپر جو شرائط ایرانی میڈیا کی طرف سے جو ہے سامنے آئے ہیں ان میں سے ایک یہ عدم جہریت، دوم ابنائے ہرموز پر ایران کے کنٹرول کا تسلط، تیسری یورینیم کی افزودگی کو تسلیم کرنا، چوتھی تمام ابتدائی اور ثانوی پابندیوں کا خاتمہ، پانچویں سلامتی کونسل اور بورڈ آف گورنر کی تمام قراردادوں کا خاتمہ، چھٹی ایران کو ہونے والے نقصانات کی ادائیگی، خطے سے امریکی جنگی افواج کا انخلا، تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے بالشمول لبنان کی بہادر اسلامی مزاحمت کے خلاف جنگ کا خاتمہ۔ یہ وہ شرائط ہیں جو ایران کی طرف سے پیش کی گئی ہیں اور مبینہ طور پر اس کا یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ اس شرائط کو آنے والے دنوں میں مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر رکھا جائے گا۔ جی اصغر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس کو ایک مختصراً جسٹ کے طور پہ پیش کیا ہے۔ آج جو ہے وہ جنگ کا تقریباً 39واں دن جیسا کہ آپ نے بیان کیا جی تقریباً، اور ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق ایران نے 2 ہفتے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے جی، اور اس جنگ بندی کے جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے، اس جنگ بندی کو چند شرائط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ یعنی ایران نے یہ چند شرائط جو آپ نے جو ہے نا وہ پیش کیے ہیں، ان شرائط کے ساتھ ایران نے اس جنگ بندی کو 2 ہفتے کے لیے مشروط کیا کہ اگر وہ 2 ہفتے میں ان تمام شرائط کو کے ابتدائی مرحلے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھے گا تو پھر پاسبل ہے کہ وہ اس جنگ بندی کو مزید بھی جو ہے نا وہ آگے ایکسٹینڈ کیا جا سکے۔ میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ آپ کے پاس بھی یہ اپڈیٹ ہے کہ لبنان کا ذکر ایران نے کیا کہ اگر لبنان میں جنگ بندی ہوگی تو ہی ہم میں جنگ بندی اس کو تصور کریں گے، ایسا آپ کے پاس بھی ہے؟ جی جی۔ تو ایک تازہ ترین اپڈیٹ ہم آپ کو دیتے چلیں کہ اس وقت کی جو ایک تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی حملات جن میں 50 سے زائد اسرائیلی جنگی طیاروں نے حصہ لیا، لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوب میں زاہیہ کے علاقے میں دہشت گردانہ حملہ کیا جس میں 300 سے زیادہ بے گناہ افراد کی شہادت کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہمارے پاس اطلاع آئی ہے اور مطلب اس زمرے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اگر بظاہری دیکھیں تو ایک شرط تو ابھی تھوڑی سی ابھی جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ جو لبنان کی مجلس ہے، جو پارلیمنٹ ہے، اس کے اسپیکر نبی بیری نے بھی بیروت میں پاکستانی سفیر کو بلا کر اس بات کے اوپر جو ہے وہ ان سے بات کی ہے کہ وہ پاکستانی اعلیٰ حکام تک اس معاملے کو پہنچائیں کہ اسرائیل بدستور اپنے حملات کو جاری رکھے ہوئے لبنان پر، چونکہ لبنان محور مقاومت کا رکن اصلی ہے اور جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ایران کی طرف سے جو شرائط گئی ہیں اس میں ایک جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے محور مقاومت کے خلاف جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ تو محور مقاومت میں رکن اصلی لبنان بھی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، محور مقاومت وہ کہ لبنان کا لفظ ادھر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے بیانیے میں استعمال ہوا ہے، لیکن محور مقاومت کا مطلب جو ہے وہ وسیع ہے۔ اور ایران نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ تقریباً ساری جگہ جو ہے وہ جنگ بندی ہوگی جس میں محور مقاومت اسلامی عراق ہے، حماس ہے، لبنان ہے، انصار اللہ ہے اور دیگر جو بھی علاقے یہاں پر آتے ہیں، اس کے اندر جنگ بندی کا مکمل خاتمہ۔ چونکہ ایران کبھی بھی جنگ نہیں چاہتا تھا، اس پورے عرصے کے اندر ایران کی طرف سے کبھی بھی جنگ کے لیے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی گئی۔ خود امریکہ کے داخلی حلقوں نے، کانگریس کے افراد نے، ان کے نظامی افراد نے، فوجی عسکری افراد نے یہ کہا کہ ہمیں کہیں سے بھی اس بات کے شواہد نہیں ملتے کہ ایران ہمارے لیے کوئی خطرے کا باعث تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ اسرائیل کی جنگ میں کودے ہیں جو اسرائیل اور ایران کا تنازع ہے۔
جی دیکھیں اب تو دنیا نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا تھا کہ در حقیقت میں خطرے کا باعث کون ہے. خطرے کا باعث کون ہے. واقعی یہ تو ایک مکھوٹا جو ان کے چہروں پہ لگا ہوا تھا جی جی وہ الحمدللہ جو ہے وہ ایران نے اپنی مقاومت اور استقامت اور اپنے دفاع کے جی. اس میں جو ہے وہ اب ان کے دیکھیں چہرے اس سے میں کھینچ جو لیا. انہوں نے شرائط پیش کی ہیں جس کے اندر جو مہم ترین شرائط ایران نے رکھی ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے، جی اسٹریٹ آف ہارمز کو ایران یعنی سپاہ پاسداران کے مکمل کنٹرول میں رہے گی یہ جیسا کہ ابھی ہے. صحیح. اور اس گزرگاہ سے تمام کشتیاں ایرانی مسلح افواج کے ساتھ ہم آہنگی سے عبور کریں گی. ہاں اور ابھی اچھا اگر اس کو ٹول ٹیکس کے حساب میں لیا جائے تو یہ درست ہے. ابھی ایک بیان کچھ دیر پہلے آیا ہے اس میں ایران نے عمان کے ساتھ ہم آہنگی کا اظہار کیا ہے کیونکہ ایک طرف اسٹریٹ آف ہارمز کے عمان ہے اور جی، ایک طرف جو ہے وہ ایران ہے. تو ہے. ایران نے عمان کے ساتھ ہم آہنگی کا اظہار کیا ہے کہ جو بھی کشتیاں یہاں سے گزریں گی وہ ان دونوں ممالک کی ہم آہنگی سے یہاں سے گزریں گی. اب وہ جو بھی طریقہ کار وضع ہوگا وہ بات کی بات ہے لیکن ابھی فی الحال ان دونوں ممالک کے درمیان یہ توافق نامہ جو ہے وہ ہونا باقی ہے. محور مقاومت کے تمام ارکان جو بھی اس کے اندر محور مقاومت ایران جن کو بھی اپنے ساتھ اس محور مقاومت میں قرار دیتا ہے کے ساتھ ہر قسم کی جنگ کا خاتمہ ایک یہ ٹھیک ہے. اس ریجن سے اس پورے منطقے سے یعنی اس پورے منطقے کو اگر ایران لیتا ہے اور بار بار اپنے بیانات میں ایران کی طرف سے یہ ریجن یہ منطقہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فقط ایران ہے. نہیں اس سے مطلب یعنی کہ ساری جگہ جہاں جہاں امریکہ نے اپنی بیسز جی جی پورا مڈل ایسٹ یا جہاں سے بھی ایران کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اچھا اس میں جیسے ان کا بیڑا جو کھڑا ہوا تھا ابراہیم لنکن وغیرہ کا تو وہ بھی اس منطقے میں شمار ہے. وہ بھی اسی میں وہ بھی یہاں سے دور وہ بھی اسی میں چلا جائے. جی اس ریجن سے امریکی جنگی افواج کا مکمل انخلا جنگی افواج کا یہ لفظ اس کے اندر استعمال ہوا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکی سفارت خانوں کے خلاف ایران بات کر رہا ہے. نہیں امریکی جو فوجی جو پائیگاہ ہیں فوجی جو اس نے جو اپنی وہ بیس بنا رکھی ہیں بیسز ان کے خلاف ایران بات کر رہا ہے کہ جہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے اس کے خلاف ایران بات کر رہا ہے. اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارمز سے ایک پروٹوکول کے ذریعے آمد و رفت کا اجرا یعنی باقاعدہ ایک پروٹوکول ہوگا جس کے تحت یہاں سے جو ہے نا وہ آمد و رفت ہوگی بحری آمد و رفت یہاں سے ہوا کرے گی. اس جنگ میں ایران کے تمام نقصانات جو خسارات ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر ان تمام نقصانات کی تلافی یہ ایران پہلے دن سے کہہ رہا ہے. ایک نیوز میں اس کے ساتھ آپ کو اور دیتا چلوں کہ آج دوپہر کی تقریباً قریب کی نیوز ہے کہ قطر بھی جو ہے وہ اپنے نقصانات کا معاوضہ کر رہا ہے. ہاں تو یہ مطلب کہ یہ کیا سینس ہے یہ قطر بھی جو اپنے نقصانات کا جو معاوضہ کر رہا ہے. سمجھنے والی بات ہے نا وہ یہ کہ دیکھیں ایران اگر ایران کے اندر کسی دوسرے ملک کی کوئی بیس ہو اور اس بیس سے کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کیا جائے تو اور پھر وہ ملک کافی عرصے سے ایران کو یہ کہہ رہا ہو کہ آپ اپنے ملک سے اس بیس کو ختم کیجئے یہ آپ کے ملک میں بیس ہمارے لیے استعمال ہو رہی ہے ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور ہمیں اس بیس سے خطرہ ہے. تو اگر یہ جنگ ہو جائے اور وہ بیس اس ملک کے خلاف استعمال ہو رہی ہو اور وہ ملک اپنا دفاع کرے تو یہ دفاع اس ملک کے خلاف ہوگا یا اس بیس کے خلاف ہوگا؟ لازم سی بات ہے اس بیس کے خلاف ہوگا. سیدھی سی بات ہے چونکہ وہ بیس اس کے لیے مسئلہ یہ نہیں کہ یہ معاملہ یہ حملہ ایران نے بغیر کسی پہلے سے تعدیبی کارروائی کے بغیر انجام دیا. ایران تقریباً 12 روزہ جنگ سے پہلے سے یہ مستقل کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں اس کے خلاف ہونے والے تمام فضائی حملوں کے اندر یہ تمام بیسز جو خلیجی ممالک میں یہ استعمال ہو رہی ہیں مستقل. اور اس نے اس سے پہلے کبھی حملہ نہیں کیا ان بیسز کے اوپر لیکن اس نے اس دفعہ باقاعدہ یہ خبردار کیا تھا کہ اگر اب دوبارہ ہم پر حملہ آپ دیکھیں 12 روزہ جنگ میں ایران کے اوپر حملہ ہوا اور ایران کی ٹاپ ملٹری کمانڈ کو جو ہے نا وہ اڑا دیا گیا ایک دن میں بلکہ دن کے آدھے حصے میں لیکن ایران نے ان بیسز کے اوپر حملہ نہیں کیا. جی ایسے ہی. اچھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایران پر ابتدائی حملہ مدرسہ میناب کے اوپر حملہ ہوا اور رہبر شہید جن کا بھی چہلم بھی جو ہے وہ ایک دن کے فاصلے سے جو ہے وہ آنے والا ہے. تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو ان پر بھی حملہ جو ہے وہ خود کسی ایک بیس سے ہی ہوا تھا نہ کہ جو ابراہیم لنکن اور اس طرح کے جہاز یہ لے کر آئے ہوئے تھے. تو اس حوالے سے تو یہ بیسوں پہ حملہ کرنا یہ جواز بنتا ہے ان کے اوپر. دیکھیے جواز بننا ایک الگ بات ہے وہ خود ملک اس کے اندر شامل نظر آتے ہیں ایک طرح سے نا. آپ خود دیکھیں جنگ کے کچھ ہی عرصے کے اندر اگر آپ کا ملک اس بیس کی وجہ سے خطرے میں آ رہا ہے تو آپ اپنے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو پہلے دیکھیں گے نا.
جی نہ کہ آپ کسی بھی ملک کی بیس کو بچانے میں لگ جائیں گے. آپ سب سے پہلے اپنی نیشنل سیکورٹی کو دیکھیں گے, اپنی سلامتی کو پہلے مد نظر رکھیں گے, اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ بیس کا آپریشن ہے یا تو بند کیا جائے یا اس بیس سے فلاں ملک پر ہم, چونکہ دیکھیں اس ریجن کے اندر ان خلیجی ممالک کا بہرحال ایران ایک پڑوسی ملک ہے, جی ایسے ہی. لیکن خلیجی ممالک کا پڑوسی اور ہمسایہ ملک امریکہ قطعاً نہیں ہے. امریکہ وہاں دنیا کے اس کونے سے اٹھ کے یہاں پر اپنی بیسز بنائے گئے, تو ہمسایہ ملک تو ان کا ایران لگتا ہے, انہیں پہلے ایران کا خیال کرنا چاہیے تھا. اور یہ بہرحال ایک اصولی موقف ہے ایران کا کہ امریکہ نے جو نقصان ایران کو پہنچایا ہے اس کو کون پورا کرے گا. اس کا تقاضا بھی امریکہ سے, اس نے قطعاً خلیجی ممالک سے نہیں کہا کہ آپ میرا نقصان پورا کریں, اس نے امریکہ کے ساتھ معاہدے میں رکھا ہے کہ میرا نقصان پورا کیا جائے. تو پھر خلیجی ممالک ایران سے کیسے تقاضا کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارا نقصان پورا کریں؟ جی ایک اچھا, انہیں بھی امریکہ سے کہنا چاہیے کہ آپ ہمارا نقصان پورا کریں. اچھا دیکھیں ان شرائط میں, جو کہ یہ شرائط ابھی حتمی نہیں ہے, جی اور ان شرائط کے اوپر ابھی ڈائلاگ ہونا باقی ہے. جی ایسے ہی. صرف یہ جس کو کہتے ہیں نا جنگ بندی کے لیے ایک مجوزہ پہلے سے ایک منصوبہ دیا گیا ہے, کچھ چیزیں دی گئی ہیں, ابھی ڈائلاگ ہونا باقی ہے ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی. اور اس میں ثالثی کا لوگ اصل میں اس کو جو ہے نا جنگ بندی کی اس میں دیکھ رہے ہیں. نہیں نا, وہ جنگ بندی تو بے شک ہوئی ہے, اور اس میں بہترین کردار ہے پاکستان کا. پاکستان نے بہت اچھا ہمسایہ ملک کا کردار ادا کیا ہے. اور اب دیکھیں اس میں جو آگے کی شرائط ہیں کہ اس جنگ میں ایران پر آئی تمام قسم کی پابندیوں کا خاتمہ, یعنی انقلاب کے پہلے دن سے 1979 سے یہ پابندیاں ایران کی اس جنگ میں نہیں لگی ہیں, بلکہ 1979 سے ایران کے اوپر پابندیاں ہیں. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ 1979 سے ایران کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ اس جنگ میں ایران کے دشمن نہیں بنے ہیں, آپ 1979 سے ایران کے دشمن ہیں. یہ کوئی چند دنوں پہلے ہی کہانی نہیں, شروع سے تو جب سے انقلاب آیا آپ کو تب سے دشمنی ایران پر تمام پابندیوں کا خاتمہ. اور پہلی سینکشنز, یعنی سینکشنز کے بھی 2 مرحلے رہے ہیں, یعنی پہلے مرحلے میں سینکشنز کو لگایا گیا, دوسرے مرحلے میں ان سینکشنز کو شدید کیا گیا, یعنی ان سینکشنز کا دباؤ مزید بڑھایا گیا ایران کے اوپر. پہلی دفعہ کی سینکشنز, دوسری دفعہ کی سینکشنز, اور سلامتی کونسل میں وہ تمام قراردادیں جو ایرانی سرکاری اداروں یا ایرانی افراد کے اوپر لگائی گئی وہ پابندیوں کا اٹھایا جانا, یہ ایک شرط ہے. دوسرا یہ ایران کی وہ تمام املاک اور وہ تمام رقم جو امریکہ نے بیرونی بینکوں میں منجمد کی ہے اس کا انخلا, اس کو آزاد کرنا. یہ ایران کی وہ تمام شرائط ہیں جو اس نے پہلے مرحلے میں ابھی رکھی ہیں. ابھی دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے اور مذاکرات میں یہ بات کہاں تک جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. لازمی سی بات ہے کہ مذاکرات بھی شروع ہوں گے, پھر لوگوں کا انتخاب ہوگا اس کے اندر. اچھا, ایرانی میڈیا کے حوالے سے ایک نیوز آئی ہے کہ چونکہ باہر کے پڑوسی ممالک کے میڈیا بھی اور کچھ اور میڈیا بھی اس چیز کا دعویٰ کر رہے تھے کہ کالی باف جو ہیں ان کا نام فائنل ہو چکا ہے. اس طرح کی اصل میں رومرز جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلتے ہیں. تو ایرانی میڈیا کے حوالے سے ہم اپنے سامعین کو آگاہ کرتے چلیں کہ ابھی تک ایرانی میڈیا کے حوالے سے ڈاکٹر کالی باف کا نام فائنل نہیں ہوا ہے, انہوں نے ابھی تک فائنل نہیں کیا ہے یہ نام. تو یہ جو اس طرح کا ایک دم رخ دیا جا رہا ہے مذاکرات کا کہ سب کچھ فائنل ہو گیا ہے, سب شرائط مان لی گئی ہیں, سب کچھ طے ہو گیا ہے, لوگ بھی طے کر لیے ہیں کون مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں, تو اس کو کیسے مطلب کہ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو دنیا بھر میں اس طرح سے ایک صورتحال ہے, اور یہ میڈیا کا ایک جو ہے نا وہ ابھی آپ دیکھیں کہ ایران سے متعلق اس جنگ کے دوران ہی کتنی رومرز جو ہے نا وہ مختلف انداز میں پھیلائی جاتی رہی. کبھی مختلف انداز میں ایران کی طرف سے جو ہے نا وہ یعنی نقض امن کی, یعنی خلیجی ممالک کی طرف بہت ساری باتیں کی جاتی تھیں. اس طرح کی بہرحال خبریں آتی رہتی ہیں. وہ تو جب یہ یہاں سے وفد جائے گا اور جو بھی سلامتی کونسل کی طرف سے یا رہبر کی تائید سے جو بھی بندہ اس کا سربراہ, مذاکراتی ٹیم کا سربراہ معین ہوگا, وہ جائے گا, وہ سب کے سامنے آ جائے گی بات. اسرائیل کی جارحیت تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ مطلب کہ اگر ہم دیکھیں تو نیتن یاہو کا جو بیان ہے کہ یہ جنگ بندی لبنان میں لازم اجرا نہیں ہے, ہم صرف اس صورت میں جنگ بندی معاہدے کو مانیں گے جب ایران حملے مکمل طور پر روکنے کے ساتھ ساتھ ابنائے ہرمز کو بھی کھول دے گا. نیتن یاہو کا بیان, اس نے کہا کہ اس معاہدے میں ہمارے پاس جو ہے وہ لبنان شامل نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ ابنائے ہرمز کھول دے گا تو ہم اس معاہدے کو مانیں گے. تو آپ مطلب ہمیشہ اسرائیل کی جارحیت جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو ہمیشہ یا تو معاہدہ ٹوٹنے کا سبب یا معاہدے کی خلاف ورزی. اگر ہم تھوڑا سا پہلے جائیں
تو ہم حماس میں بھی یہی سچویشن دیکھتے ہیں کہ حماس میں بھی ایسے ہی ہوا، معاہدہ ہوتا ہے، جنگ بندی ہو گئی، اور اب کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بمبارٹمنٹ یا کوئی بمباری وغیرہ نہیں ہوگی، لیکن آج تک اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور بارہا خود حماس نے بھی اس چیز کا تذکرہ یو این او وغیرہ سے مختلف جگہ پہ اپنی آواز اٹھائی ہے، لیکن کوئی فائدہ اس کا نہیں ہو رہا. دیکھیے پچھلے 2 معاہدوں میں پچھلے 2 مذاکرات میں جی 12 روزہ جنگ میں بھی عین مذاکرات کے درمیان ایران پر حملہ ہوا، اور یہ جو ابھی جنگ 40 روزہ جنگ تقریباً جو پہنچنے کو ہے، اس میں بھی جو حملہ ہوا وہ عین مذاکرات میں حملہ ہوا. اور یہ تو لیٹسٹ ہے نا، اگر ہم کہیں کہ ہمیں پچھلی جو تاریخ ہے وہ ہمارے لیے ذرا مشکل ہے اس کو یاد کرنا، تو یہ تو بہت سال بھر کے اندر 2 جنگیں ہو چکی ہیں. واقعی یہ تو سال بھر میں 2 جنگیں اور ہو چکی بڑی ہیں. 2 بڑی جنگیں، جی. اور جس میں بہت زیادہ عوامی سطح پہ لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا. دونوں ان جنگوں کے اندر مذاکرات مستقیماً یا غیر مستقیماً، پچھلے والے مذاکرات قطر کی توسط سے ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ، اور یہ جو لاسٹ مذاکرات ہیں یہ عمان کے توسط سے ہو رہے تھے. تو ان کے اندر جو ہے نا وہ جو بھی مذاکرات امریکہ کے ساتھ غیر مستقیم تھے، اس کے اندر اس مذاکرات کو ختم کرنے کا اور جنگ کی ابتدا کرنے کا باعث اسرائیل بنا ہے. مستقل اس کی طرف سے ایک فشار تھا. آپ دیکھیں ان مذاکرات کے دوران بھی آپ نیتن یاہو کے بیانات کو اٹھائیے، وہ قطعاً امریکہ کی ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو ہے نا وہ اس میں توافق میں نہیں ہے کہ یہ مذاکرات ہونی چاہیے. مستقل اس کے بیانات اس طرح کے ہیں کہ ایران ان مذاکرات کے ذریعے ٹائم گین کر رہا ہے اور وہ ایٹم بم بنا رہا ہے. اچھا بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ خود امریکہ کے بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے تجزیہ نگار باقاعدہ بہترین انہوں نے جو ہے نا وہ پروگرام کیے ہیں، جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نیتن یاہو 2012 سے مستقل دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے. مستقل مختلف قسم کی فگرز لے کر آتا ہے. ایران یہ والا بم یہاں تک بنا چکا ہے، ایران یہ سینٹریفیوجز یہاں تک بنا چکا ہے، ایران نے یہاں یہ کر لیا ہے، ایران نے ایٹمی ری ایکٹر ایسا بنا لیا ہے، وہ بم بنا چکا ہے. وہ جبکہ اگر آپ دیکھیں تو رہبر مستقل اس پورے دورانیے کے اندر ایک جملہ مستقل بولتے رہے، وہ یہ کہ ایٹم بم بنانا ہمارے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. اور آج تک ایران اپنے اس موقف پر قائم ہے. گو کہ ایران شدید ترین دہشت گردی کا شکار رہا ہے، جنگوں کا شکار رہا ہے، افراد کی شہادتوں کا شکار رہا ہے، اور آخر میں ابھی تو آپ دیکھیں کہ خود رہبر معظم کی شہادت ہو گئی ہے. اس کے باوجود بھی ایران نے قطعاً ابھی تک یہ نہیں کہا کہ نہیں اب تو اگر رہبر کی شہادت ہو گئی ہے تو ہم ایٹم بم بنا لیتے ہیں. نہیں، ایک موقف ہے، وہ موقف واضح ہے اور ہم اسی موقف کے اوپر قائم ہیں آج تک. صحیح. یہ تو اس کی جہاریت مطلب ہمیشہ سے جی آپ اگر تاریخ اٹھائیں تو یہ جو ہے نا وہ، اگر میں بہت زیادہ اس کو پیچھے نہ جاؤں تو سن 2014 سے اگر آپ دیکھیں تو غزہ کی جنگ میں اسرائیل اور حماس، وہاں پر اسرائیل جو ہے وہ نقض امن کا باعث بنا ہے. 2021 میں جو 11 روزہ جنگ ہے، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو تذکرہ کیا، تو اسرائیل جو ہے نا وہ نقض مذاکرات کا باعث بنا. 2024-25 کے اندر جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی اس کے اندر، اور یہ 2025 اور 26 کی یہ جو جنگ ہوئی آخر میں ابھی جو شروع ہوئی اس کے اندر مستقل اسرائیل اس کے اندر ایک وہ کلیدی نقطہ ہے اور وہ کلیدی عنصر ہے کہ جو کبھی بھی امن نہیں چاہتا. یہ مطلب کہ کیوں امن نہیں چاہتا؟ خیر یہ تو ایک بہت لمبی بحث ہے کہ وہ امن نہیں چاہتا ہے، لیکن اس کے یہ مستقل اس کا مسئلہ رہا ہے کہ ایک جنگی جنون جو ہے وہ اس کے اندر بھی ہے، اور خود ٹرمپ کے اندر بھی یہ جنگی جنون دیکھنے کو ہمیں نظر آیا ہے. جنگی جنون در حقیقت دیکھیں یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ اسرائیل بار بار کیوں جو ہے وہ جنگوں کی طرف جاتا ہے، اور ایک جنگی جنون ہے اس کے اندر. وہ غزہ پہ بھی حملہ کرتا ہے، وہ لبنان پہ بھی حملہ کرتا ہے، اور بالآخر پھر وہ ایران پر بھی حملہ کرتا ہے، جبکہ اس کو مسلسل منہ توڑ جواب مل رہا ہے. ایک جنون پایا گیا ہے، ایک وحشیانہ جنون اس کے اندر پایا گیا ہے. اور یہی جنون ہم نے ٹرمپ کے اندر بھی کچھ دنوں کے اندر گالیوں کا دینا، فحش الفاظ کا استعمال کرنا، یہ ہم نے دیکھا ہے. تو وجہ کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر؟ دیکھیے ایک سادہ سا ایشو ہے نا. اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کا جو اصل پلان ہے وہ ہے گریٹر اسرائیل کا پلان. پاکستان کے بھی بڑے تجزیہ نگار اور بڑے جو صحافی حضرات ہیں، دانشور حضرات ہیں، وہ اس کی طرف متوجہ ہیں اور وہ اس پہ بارہا گفتگو کرتے رہے. اچھا، نہ فقط ایران اس کا ٹارگٹ ہے، کیونکہ اسرائیل کی نظر میں ہر وہ اسلامی ملک اس کا ہدف ہے جو اس کے راستے میں اور اس کی کامیابی اور گریٹر اسرائیل کے راستے میں آتا ہے. ہر وہ ملک اس کا ہدف ہے. اس میں پہلا ہدف ایران اور آخری ہدف پاکستان ہے. چونکہ اسلامی دنیا کے اندر اگر کوئی ایٹمی طاقت ہے تو وہ پاکستان ہے.
جی واقعی تو ایسی ہے۔ لامحالہ اس کا آخری ہدف پاکستان ہے، اور یہ وہ بارہا کہہ بھی چکا ہے خود ہی، اور قطعاً اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک، اور بالخصوص پاکستان جیسا ملک جو مذہبی بنیادوں پر بنا ہو، وہ ایٹمی طاقت بھی رکھتا ہو۔ تو اگر ایران آج مشکل کا شکار ہو تو یہ بات یہاں رکنے والی نہیں ہے، یہ مشکل ٹرانسفر ہوگی پاکستان کی طرف، لامحالہ مطلب پاکستان کی ایک طرف جائے مثال گی۔ اگر دی جائے کہ باری باری جی جی، سب کی باری، پاکستان کی باری ضرور لگنے والی ہے۔ جی جی تو یہ اسرائیل پاکستان کو قطعاً چھوڑنے والا نہیں ہے، اور خود پاکستان بھی اس بات کو وہ اچھے سے سمجھتا سمجھتا ہے، ہے، اور جانتا ہے۔ پاکستان میں کئی جی تجزیہ نگاروں نے اس کی طرف روشنی ڈالی جی ہے جی کہ یہ خالی ایران کا مسئلہ نہیں ہے، جی ہاں۔ یہ باری باری سب کی باری لگے گی۔ اچھا، تیل کی قیمتوں میں بہت تیزی سے جو ہے وہ جو اتار چڑھاؤ چل رہا تھا وہ رکا، اور اچانک تیل کی قیمت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت، بنزین کی قیمت جو ہے وہ تیزی سے گری ہے۔ $100 سے نیچے۔ جی، کل تک کی قیمت کے حساب سے $144 تھا، مطلب جب یہ مذاکرات نہیں ہو رہے تھے اور یہ جنگ کو ادامہ دیا جا رہا تھا، جو بھی سلسلہ کار تھا، اچانک آج کی جو ہے وہ ایرانی وقت کے حساب سے 3 بجے کے بعد سے ایک اپڈیٹس وغیرہ جو آئی ہیں تیلوں کے حوالے سے، تو اس میں یہ پیٹرول کی جو حوالے سے اپڈیٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ $100 سے نیچے چلا گیا ہے۔ دقیق تو نہیں بتا سکتے، لیکن حدوداً اس کے آس پاس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو قیمت جو ہو گئی ہے وہ تقریباً $14 کے قریب ہو گئی ہے، اور 51 سینٹ، اور جو ہے وہ $94 اور 76 سینٹ کے قریب آ کے رکی ہے، مطلب $100 سے بھی نیچے آ گیا، جو کل $144 کے اوپر تھا۔ مطلب یہ بہت بڑا جو ہے وہ ہے، مطلب اتار چڑھاؤ یہ بہت بڑا ہے۔ مطلب اس سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو معاشی استحکام ہے اور جو فائنینشیل سچویشن ہے اس کو ایران کنٹرول کر رہا ہے، کیونکہ ایک دم سے آپ سمجھیں کہ $50 سے اوپر کا حساب کتاب ہے، کہ $50 سے اوپر اچانک قیمت گر جاتی ہے، صرف ایک مبینہ طور پر اس بات کے اوپر کہ اب مذاکرے ہونے جا رہے ہیں، اس بات کے، اور جنگ رکی ہے۔ بالکل ایسے ہی، جی بالکل ایسے ہی، چونکہ دیکھیں ابنائے ہرمز جو ہے، ابنائے ہرمز دنیا کا 20% جو آئل کی ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو جی کنٹرول کرتی ہے، یعنی یہاں سے خلیجی ممالک سے جو آئل کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ 20% کے قریب ابنائے ہرمز سے جاتی ہے، اور ایران 2 مہم ترین جو ہرمز ہیں، جو سمندری راستے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی، یہ اس نے بھی دکھا دیا، ایک کو ڈائریکٹلی اور ایک کو انڈائریکٹلی۔ ایک ابنائے ہرمز کو وہ خود کر سکتا ہے، اور باب المندب کو وہ یمنیوں کے حوثیوں کے توسط سے اس کو بھی وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو یہ ایران کی جو سمندری طاقت ہے، ایران نے اس کو اس جنگ کے اندر کسی حد تک استعمال کر کے دنیا کو یہ دکھا دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 47 سالوں میں ایران نے کبھی بھی، تمام تر جارحیت کے باوجود، ایران نے کبھی بھی ابنائے ہرمز کو بند نہیں کیا، نہ ہی اس طرح کا اعلان کیا، جبکہ دنیا کے اندر 5 دیگر جو ہے وہ اس طرح کے سمندری تنگنے ہیں، جو تنگ راہیں ہیں، جو مختلف ملکوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور وہ ملک اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، لیکن ایران نے آج تک کبھی اس اپنی جو وہ تھی طاقت تھی، اس کا استعمال نہیں کیا۔ اس کو پہلی دفعہ وہ بھی جنگی صورتحال کے تحت اس کو استعمال کیا، اور بار بار سپاہ نے اس جنگ میں اعلان کیا ہے کہ ابھی تک ہم اس کو فوجی لحاظ سے بند نہیں کیا ہے، کیونکہ کشتیاں پہلے دن سے گزر رہی تھی، تو اس کو مکمل طور پہ بند نہیں کیا، اور نہ ہی ہم نے اس کے اوپر فوجی جو ہے نا وہ طریقہ کار استعمال کیا ہے۔ تو بہرحال ایران کا یہ حق بنتا ہے، اور ایران نے، میں نے جیسے کہ آپ سے کہا بھی کہ ایران اور عمان نے مل کر اس کے اوپر ایک وہ ڈائلاگ کا اندیا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں ممالک بیٹھیں گے اور اس اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کے بارے میں آپس میں توافق نامے پہ پہنچیں گے۔ اچھا، ایک ٹویٹ کچھ باہر جو تجزیہ نگار ہیں اور ان کی طرف سے بہت تیزی سے ایک ٹویٹ آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جنگ بندی کے ذریعے وقت خرید رہا ہے، لیکن اس کی قیمت اسرائیل کو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ ٹویٹ کئی لوگوں نے ریٹویٹ بھی کیا ہے، اور یہ ان کے ایک اخبار جو ہے وہ پر بھی، رسانے پر بھی، ان کے اخبار پر بھی شائع ہوا ہے یہ ٹویٹ۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اس حوالے سے، یا ابھی کہنا جلدی ہوگا اس حوالے سے؟ ابھی کسی بھی چیز کے لیے قبل از وقت ہوگا کہ ہم اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ اپنی رائے دیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے جو بڑے بڑے دانشور ہیں اور جو صحافی ہیں، جو لکھاری ہیں، جو لکھتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی نظر ہوتی ہے، تجزیہ نگار افراد ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آج کے اس تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں۔ رابرٹ پیپ جو دفاعی امور کے ماہر ہیں اور شکاگو یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کی جانب سے ایران کی شرائط کا قبول کیا جانا جنگ ویتنام کے بعد سے اب تک کی امریکہ کی سب سے بڑی شکست ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں امریکہ کا اس طرح سے ایران کی تمام شرائط کو تسلیم کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ دنیا میں چوتھی عالمی طاقت کا ظہور ہو رہا ہے اور وہ ایران ہے۔ یہ خود ان کی طرف سے یہ ٹوٹ آنا ایک شکاگو یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، وہ یہ بات بہت بڑی بات ہے جی۔ پاکستانی میڈیا کی جانب سے آپ دیکھیں بیان آتے ہیں جنگ بندی کے عنوان سے جو رد عمل سامنے آیا ہے بالآخر ٹرمپ ایران کے سامنے تسلیم ہو گیا۔ سما نیوز کے مطابق آج کا بیان تھا کہ آج کا دن جمہوریہ اسلامی ایران کی فتح کا دن ہے۔ 92 نیوز کے مطابق دفاعی اور سیاسی ماہرین کا ان کا ایک جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے افراد، وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایران کے لیے تمام انداز غلط ثابت ہوئے۔ تمام اندازے ایک میں بھی ٹویٹ پڑھتا چلوں، فرید زکریا کا جو امریکی صحافی ان کا ٹویٹ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو ایسا ہتھیار دیا ہے جو اس کے پاس کبھی نہیں تھا۔ جی اس کا مطلب یہ تھا کہ ایٹمی مسئلہ ٹاپ 10 حالت میں بھی نہیں تھا۔ اب ابنائے ہرمز کا کنٹرول ایران کو بہت سی نئی آمدنی دے گا اور یہاں ایک جوہری ہتھیار بھی ہے، اور یہ ایک عجیب نتیجہ ہے۔ مطلب وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ابنائے ہرمز جو ان کے ہاتھ پر آ گیا ہے یہ مادی طور پہ ان کو مضبوط بھی کرے گا اور اس کا کنٹرول ان کو ایک عجیب سی قوت عطا کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے اپنے لوگ ہیں، جو ان کی اس جنگ کی جو انہوں نے جو وحشیانہ دہشت گردی کی، اس کی جو انہوں نے شروعات کی ہے، اس کے انجام کو اگر دیکھا جائے تو ایران کی پیروزی سے، مطلب ایران کی فتح اور کامیابی سے یہ اس کو وہ کر رہے ہیں، مشخص کر رہے ہیں خود ان کے لوگ۔ دیکھیں آخر میں ایک وہ پڑھ دیتے ہیں کہ روسی فلاسفر ہیں اور محقق ہیں الیگزینڈر ڈوگن، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ خلیج فارس کا فاتح وہاں کے بادشاہ ہیں، یعنی ایران وہ ایران کی جو پوری تاریخ ہے اس کے اندر ایک بادشاہت رہی ہے نا، جی تو وہ کہتے ہیں کہ خلیج کی بادشاہت ابھی تک ایران کے پاس ہے۔ واہ، یہ تو بہت زبردست جملہ ہو گیا، انشاءاللہ ہمارے سامعین بھی اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل تحقیر شدہ ہے، اقتصادی لحاظ سے جو ہے وہ ویران ہو گیا ہے، کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر سکا، مکمل طور پر بے اعتبار ثابت ہوا ہے اسرائیل اس جنگ کے اندر۔ انہوں نے اسرائیل کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا اپنے بیان کا۔ ہولوکاسٹ کی میراث ختم ہو گئی ہے، یعنی ہولوکاسٹ کا جو ان کا ایک ڈرامہ ہے وہ میراث ختم ہو گئی، کیونکہ غزہ میں اور اس وقت ایران جنگ میں اسرائیل نے وہ جنگی جرائم انجام دیے ہیں کہ یہ ہولوکاسٹ تو کچھ بھی نہیں رہا نا۔ تو یہ جملہ ان کا بہت قابل غور ہے کہ ہولوکاسٹ کی میراث ختم ہو گئی ہے، جس کو وہ اپنی مظلومیت کے طور پر پیش کرتے تھے اسرائیل۔ ٹرمپ کے لیے بہتر ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، ہم نے سب کچھ خود دیکھ لیا ہے، اب کچھ بھی گمان باقی نہیں رہا ہے۔ یہ اچھا جملہ ہے کہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور خود بھی کوئی گمان باقی نہیں رہا ہے۔ اچھا، حزب اللہ نے ایک بیان دیا تھا، بس اپنے پروگرام کے اختتام پہ ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ حزب اللہ نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر بیروت کے وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے تک اسرائیل حملے بند نہیں کرتا تو ہم اس معاہدے کو منسوخ کر دیں گے۔ تو آیا کیا حزب اللہ کا منسوخ کیا ہوا معاہدہ کا کچھ اثر ایران کے معاہدوں پر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں وہ ہیں قبل از وقت ہے، لیکن یہ کہ چونکہ لبنان کا ذکر نیشنل سیکورٹی کونسل ایران نے اپنے بیانیے میں کیا ہے، یعنی ایران نے اس کو رکن اصلی کے طور پر اپنے ان شرائط کے اندر رکھا ہے لبنان اس بار کہ جنگ بندی فقط ایران کے ساتھ نہیں ہوگی، لبنان کے ساتھ بھی جنگ بندی ہوگی۔ تو اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو لبنان ایک رکن سینوی اخبار ہے ماریو، اس میں امریکہ اور اسرائیل ایک ایسے معاہدے کے ذریعے جنگ سے نکل رہے ہیں جو ان کے لیے شکست شمار ہوگی۔ خود امریکی نہیں، سینوی اخبار وغیرہ بھی ان لوگوں کو اس کی ایک شکست قرار دے رہے ہیں۔ اور میں اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں نئی اور اچھی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ سامعین سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔